ایسی ایک مرتبہ ایک ہیجڑا تھا، اسے پکڑ کر لایا گیا سرکار کی بارگاہ میں، اور عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ دیکھیں اس نے اپنے ہاتھ اور پیر پر مہندی لگائی ہوئی ہے، عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہیجڑا جو ہوتا ہے عورتوں کے پاس جائے گا تو مردوں کے حکم میں، اس سے پردہ واجب ہے عورتوں۔ اس میں بھی ہمارے مردوں کو پتہ نہیں ہوتا، عورتیں اندر گھسڑ دیتی ہیں ہیجڑوں کو تاکہ سوال کہ تمہاری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، تم جب مرتے ہو تو کیسے دفناتے ہیں؟ ارے بھائی وہ تمہارے لیے اجنبی مرد کی مثل ہے اور مردوں کے لیے عورتوں کی مثل ہے، یاد رکھیں۔ لہذا آپ کبھی کبھی سگنل پر رکتے ہیں، وہ آ جاتا تالیاں بجاتا ہوا، ارے بھائی کچھ دے دے، تو بھائی لگ جاتا اس کے ساتھ، اچھا کیا نام ہے تیرا؟ زلیخا ہے، اچھا یہ وہ، ارے بھائی وہ آپ کے لیے نامحرم ایک طرح سے۔ اب آپ دیکھیے وہ ادھورا مرد ہے لیکن ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی، صحابہ کرام پکڑ کر لے آئے، یا رسول اللہ اس نے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی ہے، مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو مدینے سے باہر نکال دو، جلا وطن کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں کہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو مدینے سے باہر نکال دو۔ اتنے سینسیٹیو تھے میرے آقا، اس نے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگائی، عورتوں سے مشابہت کے قصد و ارادے کے ساتھ سرکار نے فرمایا جلا وطن ہو جاؤ۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو پونیاں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، دور سے کوئی نوجوان دیکھتا ہے خواہ مخواہ وہ خوش فہم مبتلا ہے، لڑکی کھڑی چلو باتیں کرتے ہیں، قریب سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے وہ لمبی لمبی مونچھیں، آگے محمد اکرم کھڑا ہوا ہے، کان میں بندے پہن لیں گے نا، ہاتھ میں کڑے وہ چڑھا لیں گے، چھلے کڑے پہن لیں گے، یعنی اللہ نے مرد بنایا، تمہیں ابھی تک اپنے مرد ہونے کا یقین حاصل نہیں ہے، یہ تمہیں عورتیں بننے کا بہت شوق ہے۔ اللہ نے مرد بنایا، مرد بنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ فرمایا؟ ممبر پہ بیٹھے، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، ایک ہاتھ میں سونا لیا، اور فرمایا دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ کیوں؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی، جب آدمی ریشم پہنتا ہے نا تو نزاکت آ جاتی، جب سونا پہنتا ہے تو جب زیور ہاتھ میں پہنتا ہے نا اس سے بھی نزاکت آ جاتی ہے۔ اور سرکار نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام نازک بن جائیں عورتوں کی مثل، کیونکہ وہاں تلواریں اٹھانی تھیں، وہاں جہاد کرنا تھا، وہاں کفار سے مقابلہ کرنا تھا، نہ یہ کہ بن ٹھن کے چمکتے بھڑکیلے کپڑے پہن کے مٹکتے ہوئے یہاں جا رہے ہیں، مٹکتے ہوئے یہاں جا رہے ہیں، یہ نہیں، مقابلہ کرنا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھیں، گھر سے باہر ایسے نکل رہے ہوتے ہیں جیسے شادی میں جا رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نہیں، وہ فٹ پاتھ پہ آئیں گے، پپو پان والے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، وہ مونچھیں، داڑھی صاف، بال ایسے یہ چھجا بجا نکال کر پف وف، 200-300 روپے نائی کو دینے کے بعد مکمل طور پہ انگریز کی شکل بننے کے بعد پھر آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے کہتے ہیں آج تو ہیرو لگ رہا ہوں۔ پھر باہر نکل کے ذرا اٹکتے مٹکتے ہوئے جوتے اونچی اڑی کے کڑاک 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 کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، کیسا لگ رہا ہے تیرا بھائی؟ سامنے لگا تو یار بالکل انگریز کی طرح لگ رہا ہے۔ یہ خوش ہونے کی بات تو نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا انگریز کی طرح لگ رہا ہے، کون سا کمال، کاش کوئی کہتا کہ بالکل تم تو نبی کریم کی سنت کی چلتی پھرتی تصویر نظر آ رہے ہو، تو کمال تھا نا۔ تو ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہم نبی کریم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم فحاشی کو شدید ناپسند فرماتے تھے، منع فرمایا، فحش گو کو ناپسند کیا، لیکن ہماری زبان پر گندی گالیاں، لڑکیوں کی باتیں، سیکس کی باتیں، جنسیات کی باتیں، گندی گندی غلیظ باتیں، گروپ بنائے ہوتے ہیں، نوجوانوں کو قریب کرتے ہیں، انہیں ذہن بناتے ہیں کہ تم تو کیا لڑکی کی طرح شرماتے ہو، یار یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ کتنے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کو خود پر غسل واجب کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کو گندا بنایا جاتا ہے، کیوں خود یہ عادات میں مبتلا ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں تم بھی کرو گھر پہ جا کر، ایسا ناپاک رہتے ہیں، جنابت کی حالت میں رہتے ہیں، اور ایسا شخص جب گھر میں داخل ہوتا ہے رحمت کے فرشتے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم تو ان گندگیوں کو منع کریں، اور ہم گروپ بنا کے باقاعدہ لڑکوں کا گندا ذہن گندا کریں، اسکول میں کالج میں ان کو قریب کریں، ان کو گندی پکچرز دکھائیں، گندے رسالے دیں، گندی ویب سائٹس کے لنک دیں ان کو کہ لو دیکھو یہاں جا کر دیکھ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں تک لفظ سنیں جنت دیکھنی ہے تو جا یہاں پہ چلا جا، یار کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو بعض ایسے گندا ذہن ہوتے ہیں کہ جو ان کے قریب آتا ہے اس کو بھی ذہن گندا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنے دوستوں کی وجہ سے آج خود پر غسل واجب کرنے کے عادی ہوئے ہیں، جو گندی چیزیں دیکھنے کے عادی ہوئے ہیں، فوش جگہوں کی معرفت انہی دوستوں کے ذریعے حاصل ہوئی، ان کو آپ دوست کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ دشمن ہیں آپ کے، وہ آپ کو نبی سے دور کرنے والے ہیں، دین سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ غفلت میں آپ کا ایمان برباد ہو جائے۔